نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج الحمدللہ نماز تراویح میں جن آیتوں کی تلاوت ہم نے سماعت کی ہے، اس میں آج کی گفتگو میں دو آیات پر مختصر سے وقت میں ہم تفسیر پیش کریں گے۔ سب سے پہلی سورہ طٰہٰ، اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات کو ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے محبوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں، مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، اے محبوب آپ اپنے رب سے یوں کہیں کہ اے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ مفسرین نے اس بات کو بیان کیا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے خود اس بات کو فرمایا کہ حبیب آپ مجھ سے علم کو طلب کریں، اور انبیاء علیہم السلام نے اللہ رب العالمین سے خود دعا کی کہ یا اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اور محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ رب کہتا ہے محبوب آپ مجھ سے یوں دعا کریں کہ مولا تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب علم میں اضافہ چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کو کر دیا، اور آپ نے سورہ کہف کے اندر ان آیات کو سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر میں چلے، اور کئی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے واضح ہوئی، آشکار ہوئیں۔ تو فرمائیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی بات یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے علم کی بات آئی تو رب نے کسی اور کے سپرد نہیں کیا، فرمایا حبیب آپ مجھ سے مانگے میں آپ کے علم میں اضافہ فرماؤں گا۔ اور دوسری طرف انبیاء دعا خود کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کو رب فرماتے حبیب آپ مجھ سے دعا کریں۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ادب سکھایا ہے، میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے، میں نے اپنے رب سے علم سیکھا ہے۔ اور پھر حضور جان عالم علیہ السلام کے علم کو اللہ نے اتنا وسیع فرمایا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو ذکر کیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاص علم سے مزین فرمایا، اور رب العالمین نے اپنی صفت علم سے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش فرمائی ہے۔ تو یہاں سے اللہ کے محبوب کا مقام و مرتبہ جو رب کی بارگاہ میں ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ حضور جان عالم کو اللہ نے جو علم کا سمندر عطا کیا وہ علماء نے تفسیر میں اس آیت کے تحت نقل کیا۔ پھر دوسری آیت کریمہ جو آپ نے آج سماعت کی ہے سورہ طٰہٰ میں، اور یہ آیت نے ہر بات کو کھول کے رکھ دیا، اور ہم اس آیت کو جب سنیں گے، ابھی میری بہنیں بھی آپ حضرات بھی، تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ نے اور میں نے اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی لائف کا محاسبہ کرنا ہے۔ اور یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن نے ہر بات کو کھول کھول کے بیان کیا۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم یقیناً اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن ایسے شخص کو اندھا اٹھائیں گے. یہ آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے اور آج ہم نے اس کو سماعت کیا. اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس کو میں یاد نہیں اور جو مجھے بھلا بیٹھا، تو سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر اس کے لیے عذاب یہ ہے کہ ہم پھر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. معیشتاً ضنکا، یہاں دن کا جو ایک تو مصدر بھی ہے، دوسرا صفت ہے. اور جب مصدر صفت بن کر آئے نا تو یہ بہت مبالغہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہے زید عادل، زید عدل کرنے والا ہے، اور اگر زید عدل آ جائے نا تو مطلب ہے بہت زیادہ عدل کرنے والا. یہ عربی گرامر کے اندر ایک نقطہ ہے. تو یہاں اللہ کریم نے معیشتاً کے ساتھ جو صفت ذکر کی نا وہ مصدر کے صیغے کو ذکر کیا. ضنکن، حبیب ہم اس کی زندگی کو بالکل تنگ کر دیں گے. وہ پریشان ہو جائے گا، وہ بے چین ہو جائے گا، اس کی زندگی سے رونق ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیں گے، خوشیاں مٹا دیں گے، سکون ختم ہوگا، برکت ختم. اللہ، کس کی زندگی سے سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ رب فرماتا ہے جو مجھے بھول جائے گا، جس نے مجھے فراموش کیا. صوفیہ فرماتے ہیں جو خدا کو فراموش کرتا ہے در حقیقت وہ خود کو فراموش کرنے والا ہے. اب ہم اپنی زندگی میں غور کر لیں. علماء نے اس بات کو لکھا کہ انسان کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں ہوں، انسان کے اکاؤنٹ کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہوں، اس کے ہاتھ کے نیچے بے شمار افراد کام کر رہے ہوں، اس کے پاس عہدہ بھی ہو، پاور بھی ہو، طاقت بھی ہو، شہرت بھی ہو، لیکن سکون نہ ہو، بے چینی ہو، بے قراری ہو، تو پھر وہ اس بات پر غور کر لے کہ میں 10 آئٹم کھاتا ہوں، لاکھوں روپے میں مہینے کے کماتا ہوں، اتنے معاملات، اتنا پروٹوکول میرے ساتھ موجود ہے، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، لیکن مجھے زندگی کا مزہ نہیں آ رہا، مجھے زندگی کا لطف نہیں آ رہا، اور مجھے جینے کا جو حق اور بندوں کو ملا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو وہ قرآن کی اس آیت پر غور کر لے. اللہ کریم نے اصول بیان کر دیا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص بھی اللہ فرماتے میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میری عبادت سے دور بھاگے گا، اور اس کو میں یاد نہیں رہوں گا، تو پھر دنیا کے اندر اس کی سزا یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اب مسلمانوں، آج کی آیت کریمہ کا درس آپ کو اور مجھے اس بات کا مکمل طور پر احساس دلاتا ہے، اور ہم خود ہی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنا فیصلہ کریں. میں نے تعویذ لے لیا، میں نے دم کرایا، میں نے یہ کام کرایا، میں نے وہ کام کرایا، میں دنیا میں سفر کیا، میں نے وہاں گیا، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے چین نہیں مل رہا. تو بس بندے کو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف معافی مانگنی چاہیے. انسان کی زندگی کا سکون اور چین وہ رب کی بندگی کے اندر ہے. جہاں بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے وہیں سے اس کی رونق ختم کر دی جاتی ہے. آج بندے کے پاس مال دولت تو موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا یار زندگی میں مزہ نہیں رہا، تو زندگی میں مزہ نہیں رہا تو بس ہم یہ غور کریں کہ ہمیں صبح و شام اور رات اپنا رب کتنا یاد رہا. جس کو آج رب یاد ہے اس کی لائف آج بھی سکون میں ہے. سکون کے سے مراد دل کا مطمئن ہونا.
باقی تو دیندار لوگوں پر تو آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، ان کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، جیب میں روپیہ بھی نہ ہو تو بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور ایک بندے کے پاس لاکھوں روپے موجود ہو لیکن وہ بے چین ہو، بے قرار ہو، نہ گھر میں اس کو چین مل رہا ہے، نہ مارکیٹ کے اندر اس کو چین مل رہا ہے، نہ اپنے آپ سے اس کو خوشبو آ رہی ہے، تو یہ چاروں طرف سے جو تنگی ہو رہی ہے، تو قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ تو اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ اگر تو آج بھی اپنے رب سے لو لگا لے اور تجھے تیرا رب یاد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ہر تنگی کو دور کر دے گا اور تیرے لیے برکتیں مقدر فرما دے گا۔ یہ میری بہنوں کے لیے بھی، میرے بھائیوں کے لیے بھی، اور آج پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ بس یاد رکھیے گا، اللہ کے کلام نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قریب ہوتا ہے، تو پھر دنیا کے اندر بھی وہ چین میں ہوتا ہے، اور پھر آخرت تو ہے ہی اس کے لیے برکت۔ اور جو رب کو بھول جاتا ہے پوری زندگی میں اس کو رب ہی یاد نہیں۔ کل ہمیں کوئی بتا رہا تھا، ایک جگہ میں گیا تو کہ ناظم آباد کی کوئی اسٹریٹ ہے، مجھے تو نہیں پتا، وہاں پر دوپہر میں کھلے عام سب چیزیں کھانے کو مل رہی ہیں رمضان میں، اور سب چیزیں چل رہی ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، پان گٹکا چل رہا ہے۔ اگر تراویح بوجھ لگ رہی ہے مسلمان کو، تراویح کے دوران اگر وزٹ کیا جائے باہر ہوٹلز تو بھرے ہوئے ہیں نوجوانوں سے، پھر روزہ اگر انسان نہیں رکھ رہا تو بتاؤ پھر اس نے رمضان شریف کی رونق کو کیا پایا؟ اس نے پھر رمضان شریف کی برکتوں کو تو ضائع کر دیا نا۔ تو اگر اتنا کھل کر ہم اپنے رب سے جنگ کریں، اور حکومت کو تو پتہ ہے آپ کو، تو ان کا تو کوئی لین دین ہی نہیں، ان کو تو اسلام سے کچھ لگے ہی نہیں، یہ تو بس نام کے مسلمان ہیں، حلف اٹھاتے ہوئے مسلمان ہیں، باقی ان لوگوں کے تو قریب سے بھی اسلام نہیں گزرتا۔ اگر ہوتی اسلامی حکومت اور یہ گورنر اور یہ وزیر اعلیٰ ہوتے اگر مسلمان، وفادار والے مسلمان ہوتے، انہیں ہوتا اگر حضور کے دین سے پیار، تو کسی میں ہمت ہوتی کہ کوئی کھل کر اعلانیہ اس طریقے سے رمضان شریف میں دن کے وقت میں روزے توڑے اور دن کے وقت میں کھائے پیے؟ حکومت وقت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو جیل میں بند کر دیا جائے، اور اگر یہ پھر بھی نہیں سدھرتے تو حکومت وقت ان کو قتل کرے۔ رمضان شریف کے روزے چھوڑنے پر شریعت کو اتنا جلال آتا ہے، لیکن ہو ہی نہیں، کوئی رٹ قائم ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں کوئی کام کرنا نہیں۔ لیکن ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ اور میں سمجھیں کہ پاکستان میں سکون ہو جائے، پورا ملک اللہ سے جنگ کر رہا ہے، سود کی صورت کے اندر اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ یہ قوم نماز تراویح سے دور، یہ قوم روزے سے دور، یہ قوم نماز سے دور، یہ قوم دین سے دور، یہ قوم رسول اللہ سے وفا سے دور، تو پھر سکون تھوڑی ہوگا؟ پھر تو ڈکیتیاں بالکل ہوں گی، قدم قدم پر لوٹے جائیں گے، قدم قدم پر معاملات ہوں گے، پھر تو ہاسپٹل بھرے ہوئے ہوں گے، بیماریاں پھر چھوڑیں گے تھوڑی۔ ہر بندہ آج پریشان ہے، کیسے کیسے معاملات ہیں، وینٹیلیٹر نعوذ باللہ ہاسپٹل کے اندر خالی نہیں ہے۔ اس طریقے سے چاروں طرف سے جو ہے نا پھر مصیبتیں اور بلائیں تو آئیں گی۔ ایک ہی حل ہے، آج کے درس میں آپ اور میں کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بات کو نافذ کر لیں، چاہے رمضان شریف ہو، چاہے رمضان شریف کے علاوہ ہو، چاہے عید کا دن ہو، چاہے عید کا دن نہ ہو، چاہے شادی کا وقت ہو، چاہے غم کا وقت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر اپنے رب کو نہ بھولنا۔ چاہے آفس میں بیٹھے ہوں، نماز کے وقت پہ نماز، کام کو لات مار دیں، کام چھوڑ دیں۔ دین کی بات ہے، پہلے حضور کا دین ہے، میرا کام تو ہوتا رہے گا، چھوڑ دیں اس کو۔ اپنی زندگی میں ایک شیڈول بنا۔ میری بہنیں، آپ حضرات، رمضان شریف اللہ کے گھر کے قریب ہے، اس کے بعد بھی جہاں آپ نے اور میں نے اپنے بزنس کی وجہ سے یا اپنی فیملی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنے رب کو بھولا، ہم بھول گئے اگر ہم، تو قرآن نے کہا پھر ہم تمہاری زندگی کو ختم کر دیں گے، تنگ کر دیں گے تمہاری زندگی۔ تو بندہ ہر معاملے میں اپنے رب کو یاد رکھے، ہر لمحے ہمیں اپنا رب یاد ہو، جو رب کے حقوق ہیں، جو رب کے دین کا معاملہ ہے، ہم اپنے وقت پر ادا کریں تو انشاءاللہ پھر ہمیں سکون بھی نصیب ہوگا۔ حالات پھر جیسے بھی ہوں گے، آپ کے دل میں اللہ کے فضل سے پھر اطمینان آئے گا، پھر آپ کے دل میں سکون آئے گا، پھر آپ کو بے چینی نہیں ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو پھر آپ کے لیے ہر راستہ کھلا ہوا ہوگا۔ تو کم سے کم ہم جتنے بھائی اور بہنیں آج اس محفل میں شامل ہیں، ہم یہ اپنا عہد کریں کہ انشاءاللہ چاہے عید کا دن ہو، میں نے اسی عید کی مثال دی کہ خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اسی دن نماز کو بھول جائے،
فیملی کے ساتھ گھومنے نکلا ہو اور اسے جماعت سے نماز یاد نہ ہو، اسے حضور کے دین کی بات یاد ہو، نہ 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 نہ، ہم ہر رشتے کو بالکل نبھائیں گے، لیکن سب سے پہلے میرے رب کا رشتہ ہے اور میرے نبی کا رشتہ ہے۔ جب انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ہمارا رب یاد ہوگا، ہم وقت پر اس کی عبادت کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے، اس سے دعا مانگیں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کے دین کا کام کریں گے، تو پھر رب کا وعدہ ہے کہ گرم ہوا بھی تمہاری طرف ہم نہیں آنے دیں گے، پھر انشاءاللہ برکتیں اور سکون مقدر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں غفلت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی بندگی کی نعمت عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات بندہ جاننا چاہے، کوئی شخص بھی اگر یہ بات جاننا چاہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہے یا ناراض، اس سے اس کا رب خوش ہے یا ناراض، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات پر غور کر لے کہ اگر اس کا دل رب کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ رب کی عبادت دل سے کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنی بندگی کی نعمت دے دیتا ہے، اور رب جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اس کا دل عبادت میں نہیں لگتا، اس کا دل اس کی بندگی میں نہیں لگتا۔ تو ہم اس بات پر بھی غور کر لیں، قرآن پڑھتے وقت کتنا دل ہمارا لگتا ہے، درود پاک پڑھتے وقت کتنا دل ہمارا لگتا ہے۔ تو بس اگر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے تو یہ بات واضح ہے، انشاءاللہ ہم اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں گے، رب کی عبادت کرتے رہیں گے، تو دنیا آخرت میں کسی جگہ بھی ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی نعمت دے، اور آپ بھائیوں کو بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی نعمت عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ عظیم گلدستہ خواتین کی طرف سے جمع ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں 14,61,61,625 درود پاک جمع ہوئے ہیں۔ ابھی کتنی بڑی سعادت ہے، اندازہ ہو جائے نا اگر کہ یہ درود پاک جب جمع ہوتے ہیں اور یہ درود پاک جب آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور حضور کیسا مسکراتے ہیں، تو پورا پاکستان پھر اس محفل کے اندر شامل ہو۔ اگر پتہ چلے اور کسی کو اندازہ ہو، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ 14,37,61,625 درود پاک ماشاءاللہ آج کی محفل کے اندر جمع ہوئے، بولیں سبحان اللہ۔ 21 قرآن پاک، 2,19,550 استغفار، 2,17,000 کلمہ شریف، درود تنجینہ 2,019، درود ابراہیم 3,405 مرتبہ، درود تاج 631 بار، درود اکبر، درود خضری 1100 مرتبہ، درود مقدس 15 مرتبہ، سورہ یاسین شریف 142 مرتبہ، سورہ سجدہ 7 مرتبہ، سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ، سورہ ملک 119 مرتبہ، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ طارق، سورہ بقرہ 31 بار، سورہ انعام، سورہ فاتحہ 987 بار، سورہ کہف، سورہ رحمان 63 بار، سورہ محمد 11 بار، سورہ فتح 18 بار، سورہ نبا، سورہ اخلاص 3,513 مرتبہ، سورہ کوثر 2,200 مرتبہ، سورہ واقعہ 64 مرتبہ، سورہ مزمل 32 بار، آیت کریمہ 800 مرتبہ، آیت الکرسی 100 مرتبہ، پہلے عشرے کی دعا 2,000 مرتبہ، دوسرے عشرے کی دعا 1,000 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 700 مرتبہ، نصر من اللہ و فتح قریب 700 مرتبہ، یا حی یا قیوم 800 مرتبہ، چھٹا کلمہ مکمل 42 مرتبہ، بسم اللہ شریف 691 مرتبہ، بشائر الخیرات 7 مرتبہ، ناد علی 770 مرتبہ، اللہ الصمد 1000 مرتبہ، دلال الخیرات شریف مکمل 4 مرتبہ، قصیدہ بردہ شریف مکمل 11 مرتبہ، یا سلام 3,500 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3,000 مرتبہ، یا مغنی 1100 مرتبہ، دعا حزب البحر 1 مرتبہ، اللہ کے مبارک نام، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام، دعائے جمیلہ، دعائے انس بن مالک، اور دعائے مغفرت، دعائے حاجت، الحمدللہ یہ سب خواتین کی طرف سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ قبول فرما لے۔ مرد حضرات نے جو قرآن پاک جمع کیے وہ ایک قرآن پاک، تو ٹوٹل 22 قرآن پاک آج کی محفل میں جمع ہیں، اور درود پاک 11,15,407 مرتبہ مرد حضرات نے جمع کروائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14,38,00,000 سے زائد درود و سلام آج کی محفل میں جمع ہیں۔
درود تاج 207 مرتبہ، آیت الکرسی 154 مرتبہ، قصیدہ غوثیہ 13 مرتبہ، آیت کریمہ 1000 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1000 مرتبہ، عہد نامہ 3 مرتبہ، دلال الخراج شریف مکمل 5 مرتبہ، دعائے حزب البحر 7 مرتبہ، کلمہ شریف 1000 مرتبہ، دوسرا کلمہ 1100 مرتبہ، اللہ کے مبارک نام 3 مرتبہ، استغفار 73000 مرتبہ، بسم اللہ شریف 3400 مرتبہ، چھٹا کلمہ 42 بار، سورہ فاتحہ 707 بار، سورہ بقرہ مکمل 3 بار، سورہ یاسین 104 بار، سورہ رحمان 5 مرتبہ، سورہ واقعہ 14 بار، سورہ ملک 22 مرتبہ، سورہ عصر 1000 بار، سورہ کوثر 1000 بار، سورہ کافرون 90 بار، سورہ اخلاص 7450 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 500 مرتبہ، یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ، یا عزیز 700 مرتبہ۔ کوشش کریں کہ درود پاک کا یہ گلدستہ جب جمع ہوتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں تحفے میں پیش ہوتا ہے تو آپ اپنا حصہ ضرور شامل کروائیں۔ اب تک آپ بھائیوں میں اور بہنوں میں جو درود پاک جمع نہیں کرواتے تو بہنیں خواتین میں ذمہ دارہ موجود ہیں، انہیں اور آپ حضرات مؤذن صاحب کو ضرور لکھوائیں۔ اتنا بڑا آقا کی بارگاہ میں گلدستہ پیش ہو تو ہمارا حصہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ گن کر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ لائٹیں بند کر دیں، ذکر اور دعا۔